سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. جانب ہے سیاہ رات کے سائے لیکن چار جانب ہیں سیاہ رات کے سائے لیکن افق دل پہ نئی صبح کی تنویری ہے. آپ کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام کے ایک اور شمارے میں ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کریں. امید اور دعا آج بھی یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں, بصحت و سلامت رہیں اور بخیر و عافیت رہیں. ناظرین, یوں تو ہر صبح نئی امید لے کر آتی ہے, لیکن آج 16 جنوری کی صبح 2021 سال, یہ صبح سب کو یاد رہے گی, یہ دن سب کو یاد رہے گا, کیونکہ ہم کافی عرصے سے ایک خواب دیکھتے آ رہے تھے کہ کوئی ویکسین آ جائے, کوئی دوائی ہمارے پاس ہو جو اس وبا کا خاتمہ کرے, اور آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. ناظرین, آج جو ہے ویکسین کے پہلے فیز کی, ویکسینیشن کے پہلے فیز کا افتتاح خود پی ایم نریندر مودی کریں گے. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ چنندہ مراکز سبھی اسٹیٹس اور یوٹیز میں سے ان کے ساتھ لائیو انٹریکٹ کریں گے اور خطاب کریں گے اور اس کو فارملی اناگریٹ کریں گے. پہلے مرحلے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 3 کروڑ ہیلتھ ورکرز کو امیونائز کیا جائے گا, ویکسینیٹ کیا جائے گا. یہ اپنی نوعیت کی اور اپنی طرح کی سب سے دنیا میں بڑی مہم ہوگی ویکسینیشن کی. اور آج کے دن مجھے لگتا ہے وہ تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, وہ سفر جب یہ وبا اس کا آؤٹ بریک ہوا, پھر کتنی سفرنگ, کتنی ڈیواسٹیشن ہوئی, کتنا ہمیں ہر فیلڈ میں سفر کرنا پڑا, ہر فیلڈ متاثر ہوا اس وبا سے. لیکن بالآخر جو ہمارے ماہرین ہیں, جو ہمارے سائنسدان ہیں, انہوں نے اس ویکسین کو نکال ہی لیا, ایجاد کر ہی لیا. اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے بڑے پینڈیمک کا ویکسین اتنا جلدی نکل گیا. 1 سال سے کم عرصے میں اس ویکسین کو جو ہے منظر عام پر لایا گیا. تو ان تمام سائنسدانوں کی, ان تمام ماہرین کی کوشش کو ہم سلام کرتے ہیں, سراہتے ہیں. اور جس کسی نے بھی اس ویکسین کو ڈیولپ کرنے میں کوئی بھی رول نبھایا ہے, کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ان تمام اشخاص کو, ان تمام انجمنوں کو, ان تمام اداروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی آج ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز نے, ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف نے, جو بھی ہاسپٹلز کی, ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کی ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے کس طرح سے بریو کیا اس وبائی مرض کو, جب کوئی دوا نہیں تھی, جب کوئی ہمارے پاس ویکسین نہیں تھا. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے, اپنی فیملیز کو خطرے میں ڈال کے, ان کی پرواہ کیے بغیر خدمت خلق کے لیے سامنے آئے, والنٹیئر کیا اور اس وبا کا مقابلہ کیا. حالانکہ یہ جو ایکسلریٹ کیا گیا ہے اس ویکسین کے پروسیس کو, ویکسین کے رول آؤٹ کے پروسیس کو, بہت سارے خدشات ہیں لوگوں میں, شبہات ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہلے مرحلے کے بعد وہ سارے شبہات دور ہو جائیں گے, وہ سارے خدشات دور ہو جائیں گے. ایک ویکسین ہیزیٹنسی جو آج پائی جا رہی ہے کہ آیا کہ یہ ویکسین کتنا ایفیشینٹ ہوگا, کتنی اس کی ایفیکیسی ہوگی, سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ کس طرح کے ہوں گے, لیکن جو ہمارے ماہرین صحت ہے انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ یہ ویکسین بالکل سیف ہے, کیونکہ تب تک ویکسین رول آؤٹ نہیں ہوتا جب تک سارے سیفٹی ٹیسٹ کیے جائیں, سارے ٹرائلز جو ہے وہ کمپلیٹ کیے جائیں. اللہ کرے کہ آج کا ہی دن وہ دن ہو, وہ گھڑی ہو جب یہ وبا جو ہے ہمارے معاشروں سے, ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین,
کچھ ضروری اپڈیٹس ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک پہنچاتے ہیں. وہ اپڈیٹس پہنچائیں گی میری ساتھی میزبان. آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار, میرے ساتھ رہیں گی نازیہ نقاش. شکریہ عمار. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید اور خیر مقدم آپ سب کا, اور امید یہی کہ آپ سب بخیر عافیت اور صحت و سلامت ہوں گے. ناظرین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو میری برکت اور میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل صحیح بات ہے, کئی بار ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آگے نہیں بڑھ سکتے, ہمارا کام بڑا ہی مشکل ہے, دروازے بند لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی آواز نہیں سنتا. لیکن اس وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح یہ وبا جب پھیلی تھی تب ہم سب اتنا زیادہ ڈر گئے تھے, اور آج دیکھیے اینٹی ویکسینیشن کا ڈرائیو چل رہا ہے, کووڈ ماشاءاللہ سے ختم ہو جائے گا اور ایک نئی صبح ہمارے سامنے آ گئی. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اہم بات یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان گرتا ہے, بلکہ اہم یہ ہے کہ گر کر اٹھنا ہے. نہ مانے یہ رکھتا ہے کہ ہم کتنی بار گرے ہیں, بلکہ یہ رکھتا ہے ہم کتنا جلدی گر کر اٹھے ہیں. کہتے ہیں نا کہ خواہشیں پھل آپ کی جولی میں نہیں ڈالتی, بلکہ آپ کو اس وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے. اندھیرے کو کوسنے سے کچھ نہیں ملتا, بلکہ اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑتا ہے. بہت خوب. خیر, آج 16 جنوری کی تاریخ ہے, اور جیسے عمار بھائی کہہ رہے تھے کہ آج ویکسینیشن کی ڈرائیو ہے. اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی خدشات ہو, کوئی بھی شک و شبہات ہو, تو 14 جنوری کو گڈ مارننگ JNK کی ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے ایک پروگرام پیش ہوا تھا. DD کلچر کے YouTube چینل پر جا کر آپ اس پروگرام کو ایک بار پھر سے دیکھ سکتے ہیں اور ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام میں وقت ہو چلا ہے آپ تک اپڈیٹس پہنچانے کا. محکمہ ٹریفک سے ہمیں آج یہ اپڈیٹ ملا ہے کہ جو کیلا موڑ رامبن کے پاس بیلی برج کا جو ایک حصہ ڈہ گیا تھا, اس کو عارضی طور پر مکمل کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی ٹریفک کی بحالی نہیں ہوئی ہے. شام تک اس چیز کو پھر سے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کیا وہ راستہ اب ٹریفک کی بحالی کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. تو شام تک امید ہے کہ شاید مت ٹریفک کی آمد و رفت پھر سے بحال کی جائے گی. اور اگر محکمہ موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات سے یہ اطلاع ملی ہے کہ آج سری نگر اور کشمیر اور جموں صوبے دونوں صوبوں میں جو ہے موسم خشک رہے گا. بادل کم ہی رہیں گے, لیکن دھند اچھی خاصی چھائی رہے گی, کیونکہ آج بھی جب ہم اسٹوڈیوز کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا دھند کی لہر پوری ہر طرف چاروں اور بکھیر چکی ہے. درجہ حرارت کی بات کریں گے تو سری نگر میں کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس, زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -7 ڈگری سیلسیس کے آس پاس درجہ حرارت رہنے کے امکانات ہیں. اور جموں میں زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. جی بہت بہت شکریہ نازیہ. اور جیسے کہ آپ موسم کی بات کر رہی تھیں, تو بہت زیادہ ٹھنڈ اور سب زیرو ٹیمپریچر کا ہمیں سامنا ہے. -8.4 -7.6 ایسے کچھ شبانہ درجہ حرارت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس ضمن میں ہیلتھ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو بچے ہیں اور بزرگ ہیں اور ایسے لوگ جن میں جو کوموربڈ کنڈیشنز میں ہیں یا کوئی ایلمنٹ ہے ان میں, چاہے وہ کوئی ہارٹ ایلمنٹ ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا ایسے کوئی امراض ہیں, تو انہیں بہت احتیاط کرنا چاہیے, بہت پرہیز کرنا چاہیے صبح شام گھر سے نکلنے سے پہلے. اور اگر بسبب مجبوری نکلنا ہی پڑ رہا ہے تو معقول جو ہے ملبوسات ان کا استعمال کریں, گرم ملبوسات کا استعمال کریں. اور کیونکہ سردی کی وجہ سے جو ہے ہماری بلڈ ویسلز کانٹریکٹ ہوتی ہیں تو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس ضمن میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ جھیل ڈل بھی فریز ہو جاتی ہے اور اس پہ بھی لوگ فوٹوگرافی کرنے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لائکس اور کامنٹس حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ رسک لیتے ہیں, تو اس سے بھی اجتناب کرنے کی گزارش کی گئی ہے. خیر, ہم پروگرام کے آغاز میں آپ تک موسیقی کی ایک سوغات پہنچاتے ہیں. آج ہم راشدہ اختر کی آواز میں خوبصورت کشمیری نغمہ سنیں گے, اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ملاقات کریں گے. سر کیا بول رہے ہیں آپ؟ دلدارن
ویلکم بیک ناظرین. سٹھے خوبصورت بات ٲسِو تُہۍ کٲشُر بٲتھ بوزان راشدہ اخترنہِ آوازِ منٛز تہٕ وۄنۍ چھُ وقت أسۍ کرناوو تۄہہِ مُلاقات پنٛنِس أزکِس مہمانس سۭتۍ. ناظرین, کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کتنا ہی اچھا ہو, کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کتنی ہی اچھی ہو, اس میں بہت ساری عنصر جو ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے پہلو جو ہیں وہ کار فرما رہتے ہیں. آپ کے پاس کتنے ہی اچھے ڈاکٹرز ہوں, کتنا ہی اچھا سٹاف ہو, لیکن ایڈمنسٹریشن اچھی نہ ہو اور جو ایڈمنسٹریشن کے باقی پہلو ہیں, فنکشننگ ہے ہاسپٹل کی, وہ اچھی نہ ہو تو ایک ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ اچھے سے سرو نہیں کر پاتی, اچھے سے آپریٹ اور فنکشن نہیں کر پاتی. خیر, یہ جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا سیکٹر ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں رکنا ہوگا ایک کمرشل کے لیے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام گڈ مارننگ جے این کے آپ دیکھ رہے ہیں, جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا, اور جب ہاسپٹل شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسکمز سورا ہو تو پھر لوگوں کی توقعات اور بڑھ جاتی ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور بڑھ جاتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اطراف و اکناف سے لوگ اس ہسپتال میں اپنے علاج و معالجے کے لیے آتے ہیں, اور کافی دہائیوں سے اب یہ ہسپتال جو ہے ان کو سرو کر رہا ہے, خدمت خلق کر رہا ہے. کتنا بھی پیشنٹ لوڈ ہو اس کو ہینڈل کر رہا ہے, کسی بھی ایونچویلٹی, کسی بھی ایمرجنسی کا سامنا کر رہا ہے. اور اس کووڈ-19 میں بھی اس ہسپتال نے بہت اچھے سے اس بیماری کو مینیج کیا, کووڈ اور نان کووڈ دونوں فیسلٹیز کو بہت اچھے سے مینیج کیا. اور جو کچھ چنندہ مراکز آج ڈائریکٹلی لنکڈ ہوں گے, پی ایم نریندر مودی جب اناگریٹ کریں گے
اس ویکسینیشن ڈرائیو کو، ان مراکز میں سے GMC جموں بھی ہے اور سکم سورا بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی وہاں کس طرح کے انتظامات ہیں، کیا پروٹوکولز ہیں، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر فاروق احمد جان صاحب. یہ پروفیسر ہیں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہیں سکم سورا کے. السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں ہم پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. فاروق صاحب امبروں کے اس کرو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ذکر یا تت پہ کرو کت یا ات پروگرامس متعلق کرو کت یس آز خوش آئند کت کہ ویکسینیشن ڈرائیو گژھِ شروع. اسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ آز خوشی ہٕنٛز کتھ. أسۍ یژھو زانُن فاروق صٲبس متعلق، تِہنٛدِس ذاتس متعلق، تِہُنٛد تعلق کتھ علاقس سۭتۍ چھُ، پرُن لیکھُن کِتھ کٔنۍ گوٚو تہٕ ڈاکٹر کِتھ کٔنۍ بنے فاروق صٲب؟ حضرت بہٕ زاس کھانیار ڈاوُن ٹاوُن. اہن حظ. جان فیملی منٛز. مےٚ اوس گرینڈ فادر ڈاکٹر عبدالحد جان صٲب، تِم ٲسۍ ڈایریکٹر ویٹنریٖز. فادر ٲسۍ مےٚ ڈپٹی ڈایریکٹر ایگرِکلچر. مدر ٲس مےٚ ٹیٖچر مگر تٔمۍ ٲس پتہٕ ٹیٖچر سٔروِس ترٲومٕژ بِکاز آف سم فیملی اِشوٗز. اینڈ آی ایجوکیٹڈ فرام نِویرا پبلک سکوٗل راج باغ. اوکے. تہٕ تَمہِ پتہٕ سکوٗلِنٛگ کرنہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ پتہٕ فالو پنُن کالیج گاندھی میموریل کالیج تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ کوٚر مےٚ پٔرسیوٗ اینٹرنس ایگزامنیشن تہٕ آی گاٹ سِلیکٹِڈ اِن گورمنٹ میڈیکل کالیج سرینگر. تہٕ اتھ منٛز روٗد رول واریاہ میانٮ۪ن پیرنٹسن ہُنٛد یِمو مےٚ گروٗمِنٛگ کٔر کِتھ پٲٹھۍ چھُ پرُن، کیٛاہ چھُ کرُن. بیٚیہِ ٹیٖچرن ہُنٛد، یِم سکوٗلس منٛز ٹیٖچٲرٕز ٲسۍ. اَسہِ اوس پروفیسر سمد پرنسپل اَتہِ نِویرا پبلک سکوٗل، یُس زن کہِ اکھ PhD تمہِ ساتہٕ اوس تٔمۍ کوٚرمُت سایکالجی منٛز. تہٕ سُہ اوس روٗدمُت سیکٹری حظ بورڈس، J&K سٹیٹ بورڈس اوس سیکٹری روٗدمُت. تہٕ تٔمۍ سُنٛد اوس بڑٕ اَسہِ اِمپیکٹ. تٔمۍ اوس اکھ ڈسپلن تھوٚمُت اتھ سکوٗلس منٛز، یوٗنِفارم لاگنُک طٔریٖقہٕ، پرنُک طٔریٖقہٕ. تہٕ سُہ روٗد اَسہِ واریاہ اکھ اِفیکٹ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ مےٚ روٗد پٔرسنل کہِ پرُن حظ چھُ واریاہ ضروٗری زندگی منٛز. تمہِ پتہٕ یُتھُے اَسہِ سکوٗلِنٛگ کٔر، آی گاٹ پاس گوٚوُس بہٕ اَصٕل مارکسن منٛز. آی واز ہیوِنٛگ فٔسٹ ڈِوجن. پتہٕ ترٛونس بہٕ فادرن پروفیسرن نِش. پروفیسر جالوٗ ٲسۍ اَسہِ، پروفیسر سمد ٲسۍ اَسہِ اَتہِ، شمس صٲب ٲسۍ تِمن ونان، کیمسٹری ٲسۍ تِم پرناوان. تتہِ گوٚو مےٚ اِمپیکٹ اکھ، یُس مےٚ ٹٔرنِنٛگ پویِنٹ اوس زندگی ہُنٛد. یِم مےٚ فرٛینڈٕس ٲسۍ تَتہِ، دے ور ویری گُڈ. پرنس کُن اوس اَسہِ بڑٕ لگاو. أسۍ ٲسۍ اکھ أکِس آسان صرف ڈسکس کران پرُن کِتھا کٔنۍ چھُ، کیٛاہ چھُ کرُن. اینڈ تِہُنٛد روٗد مےٚ بڑٕ سٲتھین ہُنٛد، یِم مےٚ پنٕنۍ صحبت روٗز بڑٕ اصٕل تہٕ تمیُک روٗد اثر مےٚ پرنُک. بالکل. کہِ فوکس روٗد صرف کہِ اکُے چیٖز چھُ، سُہ گوٚو سُہ چھُ پرُن تہٕ اَسہِ چھُ پنُن ٹارگیٹ کرُن أچیٖو. دِس واز دَ اونلی تھِنٛگ یُس اَسہِ سارنٕے دوستن پانہٕ ؤنۍ اوس. تہٕ ماشاء اللہ أسۍ چھِ سٲری ڈاکٹر، سٲری دوس یِم أسۍ گروپس منٛز چھِ، یا چھِ ییٚتہِ، یا چھِ امریکہس منٛز، یا چھِ انگلینڈس منٛز. سٲری گروپ اوس اَسہِ بڑٕ اصٕل گروپ. خاص وجہ کہِ ٹارگیٹ اوسوٕ تۄہہِ یِہوے MBBS تھوٚومُت؟ أسۍ ٲسۍ أتھۍ سٹریٖم منٛز تمہِ ساتہٕ اوس یِہوے اکھ چیٖز تہٕ أسۍ ٲسۍ أتھۍ سٲری پٔرسیوٗ کران. تہٕ سٲری یِم سٲتھی ٲسۍ، دے ور پُزِشن ہولڈٲرٕز، سٲری ٲسۍ تِم ٹاپ لیولہِ ہِنٛدۍ نفر. پتہٕ ییٚلہِ اینٹرنس روٗد، اینٹرنس اکھ اوس چیلینج اکھ تمہِ ساتہٕ 35 سیٖٹا سکوٗل آسان اوپن میرٹس منٛز J&K. تمہِ ساتہٕ روٗد مےٚ پیرنٹسن ہُنٛد بڑٕ اکھ اِفیکٹ اتھ. مےٚ چھُ یاد بہٕ اوسُس شامس ڈِنر کران 9 بجے، آی یوٗز ٹُو سلیٖپ. مےٚ اوس 12 بجے تُلان فادر، یا 10 ساڑٕ 10 اوس مےٚ فادر تُلان. پتہٕ اوس مےٚ دِوان سُہ کافی بنٲوِتھ، سُے اوس دِوان بنٲوِتھ کافی. پتہٕ اوسُس بہٕ لاگان پرُن 10:30 بجے. آی وُڈ ریٖڈ اپ ٹُو 4:30 in the night. بڑٕ سکوٗن سان، without any disturbance. And mashallah when I got selected in entrance, I was among top. گۄڈنِکٮ۪ن 5-6 لڑکن منٛز اوسُس بہٕ. یُس پٮ۪ٹھ بہٕ روٗدُس گوس پتہٕ پٔرسیوٗ کوٚر پتہٕ اتھ منٛز حظ کوٚر MBBS کمپلیٖٹ. ییٚلہِ پتہٕ MBBS کمپلیٖٹ کوٚر، مےٚ گٔے سِلیکشن ہاسپٹل ایڈمنسٹریشنس منٛز. مےٚ اوس نہٕ اندازٕے یہِ کیٛاہ سپیشلٹی چھِ. بہٕ اوسُس دپان کہِ I will not join this specialty کیٛازِ کہِ بہٕ اوسُس I wanted to be a clinical doctor. اَمہِ ساتہٕ تہِ کوٚر مےٚ پنٕنیو پیرنٹسو، فادر یُس مےٚ چھُ اوس ڈاکٹر بشیٖر احمد جان صٲب، بیٚیہِ مےٚ فادر اِن لا، تِمو کوٚر مےٚ پٔرسیوٗ چھے اصٕل سپیشلٹی، ژٕ کیٛازِ چھُکھ دپان بہٕ کرٕ نہٕ اتھ منٛز کِہینۍ کٲم. اینڈ آی پٔرسیوٗڈ دِس سپیشلٹی. پتہٕ وُچھ مےٚ وارٕ وارٕ کہِ تِم ٲسۍ پوٚز ونان. اتھ منٛز چھُ اکھ سکوپ، یوٗ کین سٔرو ہیوٗمینٹی بیٹر.
Right. Because you have the resources, you have the people with you. تُہۍ ہیٚکِو زیادٕ کنٹربیوٗٹ کٔرِتھ اَمہِ ہاسپِٹل ایڈمِنسٹریشن سپیشلٹی سۄ ڈومین چھُ یُس امیُک ڈومین چھُ بیٚیہِ چھُ ان ایکسپلورڈ فیٖلڈ یہِ اَتھ منٛز چھِنہٕ تیٖژ زانان اگر تُہۍ وٕچھِو ٹریڈِشنلی اوس اکھ ہاسپِٹل ایڈمِنسٹریٹر آسان سُہ اوس آسان MBBS کٔرِتھ یا اوس آسان بیٚیہِ کُنہِ سٹریٖم ہُنٛد تٔمِس ٲسۍ ایڈمِنسٹریشنس منٛز تراوان مگر یُس یہِ ہاسپِٹل ایڈمِنسٹریشن سپیشلٹی چھِ اتھ منٛز چھِ ہیٚچھناوان اتھ منٛز چھِ ٹرین یِوان کرنہٕ تلہٕ یہِ ہسپتال کِتھ کٔنۍ چھُ رن کرُن اگر تۄہہِ رِسورسز لِمِٹِڈ چھِو کیونکہ وی آر فرام اے ڈیولپنگ کنٹری ریسورسز آر لمیٹڈ آپ کو ان ریسورسز کو یوٹیلائزیشن کرنی ہے اور آپ کے پرائورٹائز کیسے اپنی چیزوں کو کرنا ہے کیا آپ کی ترجیح دینی ہے کن چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے پتہ وچھ مےٚ کہِ میون ڈیسیجن یُس زن اوس یہِ سپیشلٹی جوین کرنُک یہِ گوٚو پروو کریکٹ یہِ گوٚو درست پروو اکھ گٔے اکھ ہیٚکہِ مےٚ لُکن تہِ بیٹر سٔرو کٔرِتھ بیٚیہِ گٔے مےٚ پٔرسنل گروتھ تہِ پنٕنۍ اینڈ آی ایم کنٹربیوٗٹنگ دِس ٹایم شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منٛز ایز میڈیکل سٹوڈنٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ مائی پیپل اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ دا سپیشلٹی ونکیٚنس چھِو تُہۍ وۄنۍ ایز میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سکمزس منٛز کٲم کران یِتھ کٔنۍ باقٕے ڈپارٹمنٹس باقٕے محکمہ جات چھِ آسان تَتہِ تہِ چھِ ایڈمنسٹریٹر روزان سانٮ۪ن ناظریٖنن کٔرتو آگاہ کہِ أکِس ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرس کٕم خصوٗصی ذمہٕ داری چھِ آسان یِم باقٕے ایڈمنسٹریٹرن یِمن منسلک کران چھِ یُس اَسہِ سپیشلٹی آف ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن چھُ اتھ منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ وایڈ اکھ سپیکٹرم اَسہِ چھُ کلنِکل فیٖلڈس منٛز تہِ گژھُن اَسہِ گژھِ نالیج آسٕنۍ پیشنٹ کیرٕچ تہِ تلہ اگر پیشنٹ آو أسۍ گژھو گۄڈٕ ہٮ۪کٕنۍ پانہٕ ایسس کٔرِتھ تلہ یہِ پیشنٹے آو أمۍ سٕنٛز کنڈِشن کیاہ چھِ اگر نہٕ أسۍ پانہٕ ایسس ہٮ۪کو کٔرِتھ وی آر ناٹ اِن اے پوزِشن ٹو میک اے ڈیسیجن سو گوٚو اَسہِ گژھِ اکھ ٹیکنِکل سکل آسُن یتھ ٹیکنِکل سکلس أسۍ وَنو چھِ پیشنٹ کیر نہٕ کلنِکل سکل اور کلنِکل سکل گژھِ أکِس ایڈمنسٹریٹرس آسُن یُس زن کہِ پیشنٹ آو یہِ گژھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کُن ؤنِتھ تلہ أمۍ سٕنٛز کنڈِشن کیاہ چھِ مطلب بہٕ زن چھُس گژھان کُنہِ جایہِ ڈِزاسٹر گژھِ اگر بہٕ چھُس پٔرسنلی گژھان حظ کیجویلٹی منٛز بہٕ چھُس کیجویلٹی منٛز گژھان بِکاز اگر بہٕ نظرٕے چھُس دِوان پیشنٹس مےٚ چھُ تران فِکرِ سٹیٹس کیاہ چھُ پیشنٹ سُنٛد وٹ أمۍ سٕنٛز آوُٹ کمُک چانسز کیاہ چھِ وٹ آر ہِز سروایول چانسز بِکاز آف د ایکسپیرینس وِچ وی ہیو گینڈ سُہ چھُ اکھ چیٖز حظ آسان دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ آسان وٕچھُن کہِ اگر اَسہِ یہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ ڈِزیٖز چھِ تلہ اَسہِ کوٗتاہ لوڈ چھُ ایکسپیکٹڈ أسۍ گژھو فورکاسٹ ہٮ۪کٕنۍ کٔرِتھ گژھو بِفور د پیشنٹس کم ٹو د ہاسپٹل أسۍ گژھو ہٮ۪کٕنۍ پرڈکٹ کٔرِتھ تلہ اَسہِ کوٗتاہ ایکسپیکٹنسی یہِ چھِ اکھ چیٖز اکھ آسان دوٚیِم چیٖز چھُ آسان ترٛیٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ یُس زن اَسہِ لوڈ وۄنۍ ایکسپیکٹڈ چھُ چاہے یہِ ڈِزاسٹرُک آسہِ اِنفیکشنُک آسہِ یا کُنہِ قٕسمُک تہِ نارمل لوڈ آسہِ پیشنٹ یُس کِیر یِوان چھُ کارڈیالجی پیشنٹ نیفرالجی پیشنٹ اَسہِ چھُ وٕچھُن تلہ اَمہِ خٲطرٕ کیاہ رِسورسز گژھن مےٚ آسٕنۍ اِن ٹٔرمٕز آف مےٚ کۭژاہ کیپیسٹی گژھِ آسٕنۍ ہسپتالس بیڈ کۭتیاہ چھِ اَتھ خٲطرٕ مےٚ تھاوٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ کوٗتاہ مین پاور چھُ مےٚ تھاوُن اِن ٹٔرمٕز آف ڈاکٹٲرٕز اِن ٹٔرمٕز آف نٔرسِز اِن ٹٔرمٕز آف ادر پیرامیڈِکل سٹاف اِکوپمنٹ کیاہ لگہِ مےٚ اَتھ یُس ڈایریکٹ اِکوپمنٹ یُس نہٕ ڈایریکٹ پیشنٹ کیرس منٛز لگہِ بیٚیہِ یُس بیکس منٛز چھُ لگان سپوٹِو سٔروِسز جیسے اَسہِ کۭژاہ چھُ تھاوُن اَتھ کوٗتاہ گژھِ سٹرایل اِکوپمنٹ آسُن اَسہِ کۭژاہ چھِ ہیٖٹِنگ کیاہ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ اَتھ منٛز یا اِیر کنڈِشنِنگ کۭژاہ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ أکِس ہسپتال أکِس ایریاہس منٛز یِم سٲری چیٖز ڈایٹِکس ڈِپارٹمنٹ چھُ اَتہِ کیاہ ڈایٹ گژھِ آسُن اَسہِ کٕم پراوِجنز گژھن آسٕنۍ مطلب سپیکٹرم اگر تُہۍ وٕچھِو اِٹس ہاسپِٹل ایڈمنسٹریشن چھُ کیٹر کران فرام اے وایڈ سپیکٹرم معموٗلی صفٲیی کرنہٕ وٲلِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ نظر تھاوٕنۍ تلہ یہِ چھا صفٲیی ٹھیٖک کران د موسٹ سوفِسٹِکیٹِڈ اِکوپمنٹس یُس أسۍ سٲنۍ ہاے ٹیکنالجی ڈاکٹر چھِ تھاوان اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ نظر تھاوٕنۍ سو ہاسپِٹل ایڈمنسٹریشن یُس زن چھُ یہِ چھُ اینکمپاس کران اکھ ہیوٗج سپیکٹرم آف مینیجمنٹ ییٚمِچ یتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ نظر گژھِ آسٕنۍ پلس یہِ ٲسِتھ چھُو تۄہہِ یہِ تہِ نظر تھاوٕنۍ تلہ دُنیاہس منٛز کیاہ چھُ گژھان وٹ از ہیپنِنگ اراوُنڈ یوٗ نٔوۍ ایڈوانسمنٹس کیاہ چھِ یِوان نٔو ٹیکنالجی کیاہ چھِ یِوان پروسیجٲرٕس اگر تۄہہِ آسہِ نہٕ پَیی کہِ نٔو ٹیکنالجی ہسا چھِ آمٕژ کانٛہہ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ اٮ۪ڈاپٹ تیٚلہِ سُہ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو اٮ۪ڈاپٹ سو یوٗ ہیو ٹُو کیٖپ یور سیلف اپڈیٹڈ ود د لیٹسٹ ٹیکنالجیز وِچ آر ایویلیبل ان یور فیٖلڈ اینڈ ان ادر فیٖلڈس آلسو مطلب اکھ گوٚو پنُن میون فیٖلڈ مےٚ چھُ پتہ تھاوُن مےٚ چھِ نظر تھاوٕنۍ تلہ کارڈیالجی وٲلِس سۭتۍ چھُ اَتہِ آو نوٚو اِکوپمنٹ اگر اَسہِ یہِ کووِڈ آز کل اِنفیکشن چھُ اَتھ منٛز کیاہ چھِ لیٹسٹ یِم اِکوپمنٹس ٹیکنالجیٖز آمٕژ یِم چیٖز کرنہٕ خٲطرٕ بِکاز اِف آی ڈونٹ نو دوز تھِنگس سٔرو کٔرِتھ کینٛہہ بِلکُل یُس تۄہہِ بیٚیہِ ووٚنوُ یُس تۄہہِ یہِ دایرِ اِختیار چھُ یا یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ تۄہہِ نظر چھِ آسان تھاوٕنۍ ییٚلہِ تُہۍ آز تراوان چھِو نظر سِکِم صووراہس پٮ۪ٹھ
چاہے اس پینڈمکس ست کر لڑ یا یُس اَسہِ یوٗجول پیشنٹ لوڈ چھُ آسان تمام طرفاتو پٮ۪ٹھ چھِ لُکھ اور یِوان تہٕ یُس یِم چیٖز چھِ فار ایگزامپل اِکوِپمنٹ چھُ بیڈ کیپیسٹی چھِ یا یِم باقٕے چیٖز چھِ فنٛگشنِنٛگ یِم فیسلٹیٹ چھِ کران ہسپتالس أکِس سُہ سینیریو کیُتھ چھُ تَتھ متعلق کرو أسۍ کتھ ناظرین لیکن ایک وقفے کے لیے ابھی ہمیں رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پار نیوز پیپر ہیڈ لائنز اور کووڈ اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے. آپ کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا مارننگ شو گڈ مارننگ JNK. پروگرام کے اس پہر میں وقت ہو چلا ہے آپ تک کووڈ اپڈیٹس پہنچانے کا. جموں کشمیر UT میں پچھلے 24 گھنٹوں میں نئے تازہ پازیٹیو کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 144 کے آس پاس پائی گئی ہے, جس میں جموں سے 64 اور کشمیر سے 80 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تاہم ایک اچھی خاصی تعداد بھی ہے لوگوں کی جو شفایاب ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ چکے ہیں اور ان کا نمبر ہے 179. 5 لوگوں کی جانیں بھی کل تلف ہو چکی ہے, جس میں 3 جموں سے اور 2 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. اب پہنچاتے ہیں پروگرام میں آپ تک نیوز پیپر ہیڈ لائنز. آغاز کریں گے امار سے. جی, نیوز پیپر ہیڈ لائنز آپ تک پہنچاتے ہیں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ اپنے صفحہ اول پہ رقم تراز ہے. سری نگر جموں شاہراہ 5ویں روز بھی بند, ہزاروں گاڑیاں درماندہ. کیلا موڑ بیلی برج کی آزمائش آج. عارضی پل تقریباً تیار, ڈپٹی کمشنر رامبن. کل سے ٹریفک بحال ہونے کا امکان, چیف انجینئر BRO. یہ بہت ہی ایک خوشائند خبر ہے چونکہ کافی دنوں سے یہ شاہراہ بند رہی, جس سے لوگوں کو دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اور اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹریفک کو بحال کیا جائے گا. جو اسٹرینڈڈ وہیکلز ہیں, مال بردار گاڑیاں ہیں, ان کو پیسیج دی جائے گی. جی, میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس کی 2 خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. گورنمنٹ سینکشنز اپوائنٹمنٹ آف ڈسٹرکٹ ججز آن ایڈ ہاک بیسس, اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, سنو فال آفٹر میتھ, گورنمنٹ ڈائریکٹس DCs ٹو ایسیس لاسز اینڈ پریپیئر رپورٹ. جی ناظرین, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور 2 خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. ویبنار آن مینٹل ہیلتھ ایشوز ان پرزن انمیٹس آرگنائز. ایک اور خبر اسی اخبار سے, پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز وارنڈ اگینسٹ اپوائنٹنگ گورنمنٹ ٹیچرز. جی, میرے پاس ہے اردو روزنامہ اور اس کی خبر, 1961 میں عوام کے نام وقف وادی کا دوسرا قدیم پاور ہاؤس بیکار. 15 میگا واٹ گاندربل پروجیکٹ کی واٹر کینال کی مرمت کے لیے 12 ڈیڈ لائنیں ختم. جی, ایک اور خبر ایک اردو روزنامے میں شائع ہوئی ہے, اور یہ خبر ہے, کمروں میں گرمی کا معقول انتظام رکھنے کا ڈاکٹروں کا مشورہ. کمسن اور نوزائیدہ بچوں کو گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں. جی, میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس کی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں. In 21st century, prolonged highway closures still a norm for Kashmir. Highway closure is that petrol stocks only for 7 days in Kashmir, but no need to panic, Director FS and CA. جی, ایک اور اردو روزنامہ ہے میرے پاس, اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے, روہت کنسل کا محکمہ بجلی کے فیلڈ عملے کے تحفظ پر زور. SOPs پر عمل پیرا رہنے اور PPA کے استعمال کی ہدایت دی. جی, میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ, اور اس اخبار میں جو یہ خبر شائع ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم پروگرام کی شروعات میں ہی بات کر رہے تھے
जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वैक्सीन टीकाकारी शुरू हो रही है। 15 मराकज़ की निशानदही तमाम डॉक्टरों, मेडिकल तलबा, नीम तबी अमले, खाकरोबों और फोर्सेस एहलकारों को टीकाकारी के दायरे में लाया जा रहा है। जी नाजरीन, एक आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा है मेरे पास और इसमें 2 खबरें शाया हुई हैं। बाइडन टीम पिक्स सेकंड कश्मीरी ओरिजिन मेंबर, और एक और ख़बर इसी अखबार से, टॉप जर्नलिस्ट हु बिकेम न्यूज़ herself quit NDTV for teaching at Harvard, says job offer was fake। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद जान साहब से। ये प्रोफेसर हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सिक्किम सोरा के। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ पहलू हैं, तो कहाँ पर हैं हम, वेयर डू वी स्टैंड नाउ in terms of equipment, in terms of beds, in terms of the latest procedures and technological advancements? अगर आप देखें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगर आप 2012 की बात करें, 2014 की बात करें, तो आवर बेड स्ट्रेंथ वाज अराउंड 550। Okay. जब हमने कमीशन किया था विद 250 बेड्स इन 82। Okay. इस वक्त हमारी बेड स्ट्रेंथ पहुंच गई है 1015। दैट मीन्स फ्रॉम 2012 to 2021 वी हैव ऑलमोस्ट डबल्ड बेड स्ट्रेंथ। Okay. with meager resources which we had। With थोड़ा limited सा गवर्नमेंट से resources. सपोर्ट मिलता है तो उस सपोर्ट को ऑप्टिमली यूज करके वी हैव एक्सपैंडेड आवर हॉस्पिटल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर आपको याद होगा हमारी जो शेर कश्मीर मेडिकल साइंसेज थे, एक रुडिमेंट्री इमरजेंसी बनी थी जस्ट टू रिसीव पेशेंट्स, इमरजेंसी के लिए नहीं बना था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फेल्ट कि हमको एक इमरजेंसी होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में, और हमने धीरे धीरे करके कुछ एरियाज़ को उधर इधर रेलोकेट करके एक्सपेंशन कर दिया। हमारे पास 8 काउचेस होती थी इमरजेंसी में, दैट वाज ऑल आवर इमरजेंसी यूज्ड टू बी, एंड दिस टाइम आवर इमरजेंसी हैज़ अराउंड 100 बेड्स। सो एक ये हो गया। देन हमारा जो ये क्या कहते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल है, इट वाज अ लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट। इट वॉज नॉट हमारे वो 40 बेड 20 बेड 40 बेड तक हम काम करते थे। एक 10 कार्ड्स हम पर डे देते थे पेशेंट्स को, क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड थी। आज के दिन में हमने अनलिमिट कर दिया है। हर किसी पेशेंट को कार्ड मिलता है जो हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल में आता है, एंड द हॉस्पिटल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय ऑनरेबल LG साहब, तो वो हुआ है। Then we have expanded our cancer facilities. State Cancer Institute has been inaugurated. पिछली 5 दिसंबर को inaugurate हो गया. So again 100 beds have been added there to our this hospital. इसी तरह से जो हमको जहाँ भी chances मिलते हैं, जहाँ भी provisions मिलता है, हम we try to expand our hospital. That is how we have done it. Number 2, जो भी latest equipment होता है, जो we are trying to procure this equipment. Again with limited resources which we have. तो अगर कभी कुछ ज़्यादा हमको चाहिए होता है इक्विपमेंट जो महंगा हो, जैसे पेट स्कैन का मसला था, तो उसमें बल्क एक डोज आ गई थी इसकी पेमेंट की गवर्नमेंट तरफ से, और हम पेट स्कैन ला सके थे। और इसी तरह से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हम प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं, और वी ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स अब्रेस्ट विद द वर्ल्ड, एंड इंशाल्लाह वी आर डूइंग इट। और जब डिलीवरी का सवाल है, अगर आप देखें जो हमारी हॉस्पिटल की डिलीवरी है, वी कीप अ कांस्टेंट वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन आवर हॉस्पिटल। हमारा मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है, उसमें हम स्टैटिस्टिकल बुलेटिन हमारा आ जाता है एवरी डे, जो मेरे पास भी आता है और हमारे डायरेक्टर साहब के पास भी चला जाता है, जिस पे हम नज़र रखते हैं। हम वो मंथली भी बनाते हैं, ईयरली भी बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट, एक तो हो गया हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स कि आउटडोर में हमने कितने पेशेंट्स देखे, पुराने कितने देखे, नए कितने देखे, हमने इन पेशेंट एडमिशंस कितने किए, हमने डे केयर सर्जरीज कितनी की, हमने डे केयर कीमोथेरेपीज कितनी दे दी, वो सारे सारे आदाद शुमार पे हम नज़र रखते हैं। प्लस जो हमारा ये क्लिनिकल जो हमारा डिलीवरी होता है हेल्थ केयर, उसको हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं। स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं इस द फॉर्म ऑफ कि हमारी बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में। उस पे हम देखते हैं कि किस स्पेशलिटी पे ज़्यादा दबाव है, जिसकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा हो, उस पर ज़्यादा दबाव रहता है, उनको हम और बेड्स देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम साइमल्टेनियसली नज़र रखते हैं कि हमारी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या रहती है पेशेंट्स की। अगर आप देखें, अगर आप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में देखें, एम्स में 7 to 8 दिन एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, PGI चंडीगढ़ में
5 to 6 days ہے, ہمارا 4 to 5 days ہے, بیکاز لمیٹڈ بیڈ اسٹرنگتھ ہے. ایمز میں تو 2000 سے زیادہ بیڈس ہیں, ہمارے پاس 1015 بیڈس ہیں. تو ہم اپنے جو پیشنٹ کیئر ہے اس کو آپٹیملی یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم اس ایوریج لینتھ آف اسٹے پہ بھی نظر رکھتے ہیں. بیڈ ٹرن اوور دیکھتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کتنی دیر میں, ایک بیڈ پہ کتنے پیشنٹس ایک ہفتے میں آ گئے, اس پر ہم نظر رکھتے ہیں, جس سے ہم نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں کیسے یوز ہو رہے ہیں, اور ہم کو اگر کہیں چینجز کرنی ہے تو کس ان بیسس پہ ہم وہ چینجز کسی ڈیٹا کے بیسس پہ ہم کسی اسپیشلٹی کے بیڈ گھٹا دیتے ہیں, کسی اسپیشلٹی کے بیڈ بڑھا دیتے ہیں. اور اسی پر ہم نے, اگر آپ دیکھیں کہ کووڈ کے ٹائم میں ہم نے بہت سارے اسپیشلٹیز کے بیڈس لے لیے, بیکاز ان کا رش کم ہو گیا تھا. ہم نے کچھ کووڈ کے بیڈس انکریز کر دیے تھے. ایٹ اے گیون مومنٹ آف ٹائم وی ہیڈ گیون 296 بیڈس ٹو کووڈ. آج کی ڈیٹ میں ہم نے ان کو 200 تک کم کر دیا ہے, 296 سے ری الوکیٹ کر دیا واپس کچھ اسپیشلٹیز. کیسز کی تعداد میں کمی آ گئی. ادھر سے نان کووڈ کے کیسز بڑھنے لگے, آلموسٹ بیک ٹو نارمل ہونے لگے. تو اس ہم on the basis of this statistical bulletin جو ہمارے پاس آتا ہے, لیکن یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہیں گے کہ کئی بار لوگ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آلدو کووڈ کے کیسز تو کم ہو گئے ہیں, لیکن ہسپتالوں کا ایک اچھا خاصا عملہ جو ہے وہ ابھی بھی کووڈ ڈیوٹی پہ رکھا گیا ہے, حالانکہ نان کووڈ کیسز کی طرف سے جو تکالیف ہے مریضوں کی وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو ان کو اٹینڈ کرنے میں کوئی دشواریاں تو نہیں؟ ہمارا اگر آپ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بات کریں, ایٹ نو گیون مومنٹ آف ٹائم وی اسٹاپڈ اوور نان کووڈ فیسلٹیز. ہمارا او پی ڈی جو ہے اٹ واز فنکشنل فرام ڈے ون, کبھی ہم نے بند نہیں کیا او پی ڈی. ہم نے ٹائمنگ آف کارڈز پہلے بند تھوڑا کم کر دی تھی, 12 بجے تک کر دی تھی, پھر دھیرے دھیرے واپس ہم نارمل پہ آ گئے ہیں کارڈز دینے کے. وی جسٹ وانٹیڈ ٹو کنٹرول, جو جینوئن پیشنٹس ہیں وہ آ جائیں, اس پہ ہم نے انیشیلی کنٹرول کیا تھا. ان پیشنٹس کی بات کریں, وی ریڈیوس دا نمبر آف دا بیڈس ٹو ان پیشنٹس, مگر جو ایمرجنسی ہے ایمرجنسی میں ہم نے کبھی کمی ہونے نہیں دی, بیکاز اگر ہم وہ ایمرجنسی بند کرتے وہ پیشنٹس کہاں جاتے. تو ایمرجنسی میں ہمارا لوڈ بالکل آپٹیمل رہا فرام ڈے ون. تو اگر آپ آج کی بات کریں, آج ہمارا لوڈ واپس او پی ڈی میں 100% آ چکا ہے, ایز اٹ یوزڈ ٹو بی. پہلے بھی ہم 3000 سے 4000 پیشنٹس دیکھتے تھے او پی ڈی میں, آج بھی ہم وہی دیکھتے ہیں. اور ایمرجنسی تو ڈے ون سے ویسے ہی چلتی رہی. اگر کوئی دقت ہو گئی, اٹ واز بیکاز آف آؤٹ سائڈ موومنٹ نہیں ہوئی تھی, لاک ڈاؤن تھا, اس کی وجہ سے پہلے 1-2 مہینے پیشنٹس کم آتے تھے ایمرجنسی میں یا او پی ڈی میں. ناؤ اٹ از بیک ٹو نارمل, اینڈ فرام آور سائڈ وی ور آلویز ریڈی ٹو ریسیو اینی پیشنٹس. اور ہم نے عملے کو اس آپٹیملی یوز کیا. عملے کو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا عملہ ہے, یہ دیکھا گیا دنیا میں, ہم دیکھا گیا کہ اگر آپ سارے عملے کو ایک ہی ٹائم پہ ایکسپوز کرو گے, یور ہول اسٹاف کین گیٹ انفیکٹڈ, اور آپ پرابلم میں پھنس جاؤ گے. اس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے گروپس بنا دیے پیشنٹ اپنے اسٹاف کے, 3 گروپس بنا دیے. ایک گروپ ہم نے ڈیوٹی پہ رکھا, دوسرا گروپ کوارنٹین میں رکھا, اور تیسرا گروپ بیک اپ رکھا, ریڈی فار سروس, سو دیٹ ایسی حالت نہ آ جائے کہ ہمارا ہاسپٹل کولیپس. وہ ایک سیکھ ہم کو ملی اس کووڈ سے کہ اگر انفیکشس ڈیزیز ہو تو کیسے اپنے ریسورسز, اپنے مین پاور کو کیسے یوٹیلائز کرنا. بالکل صحیح تو نہیں تھی. اور ہر کوئی یہ جو وبا ہوتی ہے یا ایسے ایمرجنسی ٹائمز ہوتے ہیں, یہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کووڈ-19 کا جو یہ آپ کا پرسنل سفر رہا ہوگا بحیثیت ایک ڈاکٹر, بحیثیت ایک ہاسپٹل کے منتظم کے, اس میں بھی کافی اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے, آپ نے بہت قریبی سے آبزرو کیا ہے. تو پریپیئرڈنس کے سینیریو کو اس کووڈ-19 نے کتنا چینج کیا, اور اس سے ہمیں کیا ہم اخذ کر پائے ہیں, کیا سیکھ لے پائے؟ ایک چیز میں فخر سے کہوں گا, ایٹ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وی ویر پریپیئرڈ ٹو ہینڈل اینی سچویشن. کیونکہ ایک جو ہم نے یہ کووڈ یہ لیا, وی ٹوک اٹ ایز اے ڈیزاسٹر, اینڈ ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروٹوکالز آلریڈی ان پلیس ہیں. وی ہیو ڈیزاسٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیڈ اسٹرنگتھ کیسی ہو, آپ کی مین پاور کیسے یوٹیلائز کریں, ریسورسز کیسے یوٹیلائز کریں, وہ ساری چیزیں ہماری ان پلیس تھی. صرف مطلب ہمارا ریسورس جو یہ سپلائی, ایکسیس سپلائی ہم اسٹاک کر کے رکھتے ہیں ایز اے بفر اسٹاک ٹو میٹ انوانٹیڈ جو ہو, ان ایکسپیکٹڈ جو انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہوں, ان کو ہینڈل کریں. سو ہمارے پاس اگر آپ N95 ماسک کی بات کریں, PPE کٹس کی بات, کچھ ہمارے پاس آلریڈی اسٹاک میں تھی. سو وی ویر پریپیئرڈ. مگر ایک چیز ہم کو سیکھ ملی اس سے, ایز اے کمیونٹی, ایز اے کمیونٹی آف ہیلتھ کیئر ورکرز, ہم کو سیکھ ملی. ہم نے سوچا ہوا تھا ایز اے کمیونٹی, ہم نے سوچا تھا ڈاکٹر کمیونٹی, ایز میڈیکل فیٹرنٹی, یہ ذہن میں آیا تھا کہ
شاید ایک انفیکشس ڈیزیز کمیونیکیبل ڈیزیز کا دور ختم ہو گیا ہے. اب بھی ایسی وبا نہیں آ سکتی ہے. اب نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا دور ہے جس میں ہم بولتے تھے لائف سٹائل ڈس آرڈرز, ڈائبٹیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, کینسرز, ان پہ دھیان دینا ہے. مگر جو یہ پینڈیمک آیا اس نے ہم کو یاد دلایا کہ جو خدا کا قہر ہے in the form of communicable disease, it can strike any time, اور ہم سو نہیں سکتے. We can't sleep on things. We can't take things for granted. We can't take things for granted. اور یہ دھیان میں رکھا گیا, خیال میں آیا کہ ہم کو communicable diseases کا خیال رکھنا ہے, ہم کو تیار رہنا ہے کہ ہم کمیونیکیبل ڈیزیز کو کیسے ہینڈل کرے, اور یہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی آ سکتی ہے. اگر آپ آج کا یہ دیکھیں کووڈ-19 کا جو پینڈیمک تھا, آئی تھنک اٹ از دا ورسٹ پینڈیمک ہیومن کائنڈ ہیز ایور فیسڈ. یس ایگزیکٹلی. اور ابھی بھی چل رہا ہے. نئی تھی لوگوں کے لیے بھی, میڈیکل فریٹرنیٹی کے لیے بھی, سب لوگوں کے لیے. اموات بھی اس سے کافی سارے ہوئے. بالکل. خیر امید کریں گے کہ آج سے جو اب یہ ویکسینیشن کا جو ڈرائیو ہو رہا ہے کووڈ کے حوالے سے, وہ ہمارے لیے ایک نئی صبح کا آغاز کرے گا. آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر فاروق جان صاحب ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے اور مزید جانکاریاں آپ تک پہنچائیں گے. لیکن پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ابھی ایک وقفے کا. آئیے آپ وقفے سے اور پھر سے مزید بات کریں گے. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. تہذ بی اک پھر خوشاوی تھی وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK. آج اس پروگرامس مز کت کران ڈاکٹر فاروق احمد جان صٲب ستھ پروفیسر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن بیٚیہِ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سکم سوراس مز. سر یِتھ کٔنۍ أسۍ کتھ ٲسۍ کران کہ کووِڈ-19 مز کِتھ کٔنۍ کٔر اَسہِ اَتھ سۭتۍ لڑ. رِسورسز ٲسۍ لِمِٹِڈ, اِکوِپمنٹ اوس لِمِٹِڈ, کٔر ایلوکیشن ہُتہِ اوٚن یور ییٚتہِ اوٚن اور, پنٕنۍ یِم یوٗٹِلایز کٔرۍ آپٹِمم یوٗٹِلایزیشن آف رِسورسز کوٚر. الحمدُاللہ کوٚر اَتھ سۭتۍ مُقابلہٕ. آز چھِ خۄشایند کتھ یہِ کہِ ویکسیٖن گوٚو وۄنۍ رول آوُٹ. آز چھِ اکھ تقریٖب مُنعقد گژھن واجیٚنۍ سِکم سوراہس منٛز تہِ. امہِ حوالہٕ کیٛاہ انتظام چھِ تتہِ یُس یِم تُہنٛدۍ یِم ہیلتھ ؤرکٲرٕس چھِ, ڈاکٹٲرٕس چھِ, پیرامیڈیکل سٹاف تُہُنٛد چھُ, تِمن کِتھ کٔنۍ یی ویکسِنیشن کرنہٕ, کتہِ ییٖکھ کرنہٕ, تہٕ اتہِ کۭتیاہ بوٗتھ وغیرہ چھُو تُہۍ کریٹ کٔرمٕتۍ؟ اَسہِ چھِ حضرت وی آر ریڈی فار دا ویکسِنیشن ڈرٛایو یُس اَسہِ آز آنریبل پرائم منسٹر صٲب کرن لانچ, تو اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں. تو ہم نے 8 بوتھ کھڑے کر رکھے ہیں شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں, جس میں کہ آڈیٹوریم میں ہمارا 1 بوتھ ہے, OPD میں ہمارا 1 بوتھ ہے, اور ہمارے میٹرنٹی ہاسپٹل میں 2 بوتھ ہیں. ہمارا جو اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ ہے اس کی فرسٹ فلور میں ہم نے 2 بوتھ رکھے ہیں, اور ہماری ویٹ لیب ہے وہاں 2 بوتھ رکھے ہوئے ہیں. اور پرائمری بوتھ جو ہمارا ہے جہاں انٹریکٹیو سیشن ہوگا, آج 2 وے انٹریکشن ہوگی, وہ آڈیٹوریم ہے. تو جو ایز پر اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن جو لے ڈاؤن کی گئی ہیں, تو ہمارے کو اس میں ایک ویٹنگ ایریا رکھنا ہے جس میں ہمارے لوگ جو ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز ویٹ کریں گے فار ویکسینیشن. ادھر اس کے بعد ہم نے ویکسینیشن ایریا رکھا ہے جہاں ہمارے یہ ہوں گے ویکسینیٹرز ہوں گے, ہمارے جو سارا اکوپمنٹ ہوگا جیسے کہ AEFI کٹ جو اس میں ہے ایڈورس ایونٹس فالوئنگ امیونائزیشن, اس کے لیے کٹ کی تیاری,
اور باقی سب جو بیک اپ ہونا چاہیے ریسسٹیٹیو اکوپمنٹ وہ سارا تیار ہے. اور اس کے بعد ہم نے آبزرویشن کے لیے بھی کچھ جگہیں رکھی ہیں, اور ایک AEFI وارڈ ہم نے کھڑا کیا ہے ہاسپٹل میں اگر ضرورت پڑے, بٹ انشاءاللہ وی ڈونٹ ہوپ کہ اس کی ضرورت پڑے گی, بٹ وی آر ریڈی فار دیٹ. سو یہ سب تیاریاں لے کر کے ہم نے ہر کسی بوتھ پہ الوکیشن کر کے رکھی ہوئی ہے, اور ہمارا جو لسٹ ہے وہ بھی بنا ہوا ہے کہ who are the people who are going to get vaccinated, تو وہ بھی ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ وی آر پریپیئرڈ ٹو گو اہیڈ ود دس. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ ہسپتال پہلے ایمرجنسی کیسز کو اتنا زیادہ نہیں لیتے, دھیرے دھیرے پھر بعد میں پیشنٹس کا انفلو بڑھنے لگا, لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹل پہ آبویسلی کافی زیادہ لوڈ ہوتا ہے, تو پیریفرلس میں جب ریفرل ہوتا ہے کئی بار ایسا سننے کو ملا ہے کہ مریض کہتے ہیں ہمیں جی ریفر کیا گیا لیکن وہاں پہ ہمارے لیے جیسے بیڈ اویلیبل نہیں تھا, وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھا, آکسیجن کنسنٹریٹرز باضابطہ اویلیبل نہیں ہوتے. تو خیر یہ ہم یقینی مانتے ہیں کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب ریفر کرتے ہیں تو ان کو وہ ضرورت لگتی ہے تب جا کر وہ ٹرشری کیئر کے لیے ان کو ریفر کرتے ہیں, لیول 3 کیئر جو پیشنٹس کو پرووائڈ کرنا ہے. لیکن کیا ایسا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا اس پیریفرل ہاسپٹل یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے درمیان کہ پیشنٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں ان کے لیے مہیا رکھی جائے تاکہ پیشنٹ کو نہ تو نقصان ہو اور نہ کسی کی جان تلفی ہو؟ اگر آپ کووڈ کی بات کریں, جب ہمارا کووڈ چل رہا تھا تو اس میں جو ہماری اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے, UT ایڈمنسٹریشن ہے, ان کا بھی بہت زیادہ رول رہا, اور انہوں نے ایک رول پلے کیا, انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا اس سب چیز کو. اور جو ہمارا ریفرل سسٹم ہے کووڈ میں بہت اچھی طرح چلا, مطلب موسٹ آف دا پیشنٹ جو ہمارے پاس آئے وہ تب آئے جب انہوں نے پہلے ہم کو انفارم کیا کہ ہمارا ایسا پیشنٹ ہے, اس کا اسٹیٹس ایسا ہے, اور ہم ان کو آپ کے ہاسپٹل ریفر کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس جب وہ آ گئی یا میرے پاس آ گیا یا نوڈل افسر کے پاس کوئی میسیج آ گئی, ہم نے کلینکل ڈاکٹرز کے ساتھ ڈیسیجن کر کے ان کے ساتھ بات کر کے ایک فیصلہ کیا, ان کے لیے جگہ الوکیٹ کر دی اور ان کو انفارم کیا کہ آپ پیشنٹ شفٹ کریں, اور یہ بہت کوآرڈینیٹڈ وے میں ہوا. اس سے پہلے یہ اتنی کوآرڈینیشن سے نہیں ہوتا تھا. آپ کا کہنا بالکل درست ہے, وہ چیزیں ہوتی تھی کہ unnecessary referrals آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورس مینس کہ رائٹ پیشنٹ ایٹ رائٹ پلیس. اگر آپ ہم شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو ان پیشنٹ سے اوور لوڈ کرو گے جو پیشنٹ ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں پیریفرل ہاسپٹلز میں مینیج ہو پائے گا, تو آپ اس پیشنٹ کو ڈینائی کر رہے ہو رائٹ آف گیٹنگ ٹریٹڈ ایٹ دا ٹیرشری کیئر ہاسپٹل ہو ریئلی ڈیزروز دا کیئر. سو وہ چیزیں ہم کو اس کووڈ سے سیکھ ملی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم یہ کوآرڈینیٹ اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے کووڈ میں یہ ریفرل کیا کوآرڈینیٹ, آگے بھی جا کے اسی طرح سے ہو جائے گا, تو ول ڈو اٹ. مگر ایسی بات کبھی نہیں ہوئی کہ ہمارے شیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کوئی پیشنٹ آیا اور اس کو سفر کرنا پڑا آکسیجن کی وجہ سے. وی ور آلریڈی ریڈی ود آکسیجن کنسنٹریٹر. ہم نے پہلے ہی جنوری میں ہی 2 آکسیجن کنسنٹریٹرز آرڈر کر دیے تھے. جب ہم نے دیکھا کہ ادھر باہر فارن کنٹریز میں کووڈ کا یہ ہوا, 1250 لیٹرز پر منٹ کیپیسٹی کے 2 نئے آکسیجن کنسنٹریٹرز ہم نے پہلے آرڈر کیے ہوئے تھے, جس کی ایک کی انسٹالیشن جنوری میں ہوئی اور دوسرے کی انسٹالیشن ہم نے فیبروری میں کر دی, جس سے ہم پریپیئرڈ رہے اس سب چیز کو ہینڈل کرنے میں. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے وینٹیلیٹر جو ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہاسپٹل میں ہمارے پاس آلموسٹ 45 وینٹیلیٹرز ان پلیس تھے بیفور دا کووڈ کیم انٹو ایگزسٹنس. اور اس کے بعد بھی ہم نے کچھ وینٹیلیٹرز, ٹرانسپورٹ وینٹیلیٹرز 20 کے قریب, دین باقی جو ہمارے انویسیو وینٹیلیٹرز, نان انویسیو وینٹیلیٹر, وہ بھی پروکیئر کرنے کی کوشش کی. کچھ پہنچ گئے ہمارے پاس, کچھ ابھی آن لائن ہے, ان وے ہے. تو کسی پیشنٹ کو سفر نہیں کرنا پڑا. وی ٹرائیڈ دیٹ ایوری پیشنٹ گیٹس دا آپٹیمم کیئر. نو پیشنٹ سفرڈ آن اکاؤنٹ آف نان اویلیبلٹی آف اے تھنگ, بٹ ہم کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے ریفرل جس طرح ہم نے کووڈ کے ٹائم میں کیا. یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل, یہ بہت ضروری, جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ انہی پیشنٹس کو ریفر کیا جائے سکم سورا جو ڈیزرو کرتے ہیں یہ تھرڈ لیول آف ٹریٹمنٹ. خیر, ہم ویکسینیشن کی بات کر رہے تھے تو کافی ہیزیٹنسی بھی ہے لوگوں میں, ایک وہ ویکسین ہیزیٹنسی جسے ہم کہتے ہیں. لوگ جھجک رہے ہیں, لوگ اپریہنسو ہے کہ کہیں اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ابھی نہیں ہے کہ ہم کنکلوڈ کریں کچھ کہ یہ ویکسین کی ایفیکیسی وغیرہ کتنی ہے جو عوام میں ٹرائلز وغیرہ ہوئی. تو آپ کتنے آپٹیمسٹک, کتنے ہوپ فل ہیں اس ویکسین کو لے کر؟ جب تک میں نے بات کی بہت سارے لوگوں کے ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ, تھوڑی سی ہیزیٹنسی ہے, بیکاز جو آپ نے درست فرمایا کہ تھوڑا
کم ٹرائل ملا ہے, لیس دین ایکسلریٹ کیا گیا ہے, لیس دین ہم ایکسلریٹ کیا گیا ہے پروسیس کو, کم وقت میں یہ ویکسین تیار ہوا, جبکہ ہم نارملی اگر کوئی ٹرائل دیکھیں 4 سال 5 سال کے بعد ہم بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا. مگر اگر آپ دیکھیں کہ ایک ریسپانسبل ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا جو ہے انہوں نے بولا تھا کہ ہم کوئی ویکسین ادھر ایسے لانچ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم فلی شیور نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی سیف ہے. تو وی شوڈ بی کانفیڈنٹ, اور ایوری باڈی از ریڈی ٹو گو فار ویکسینیشن, بٹ ہر کوئی بولتا کہ پہلے دوسرا کرے. مگر اگر آپ دیکھیں لٹریچر کو دیکھیں, ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کامن سائڈ افیکٹ جو اس کے ہیں, ٹینڈرنیس ایٹ دا سائٹ آف دا, یہ جو جگہ جہاں ٹیکا لگے گا ٹینڈرنیس رہے گی, تھوڑا سا فیور ہو سکتا ہے, وومٹنگ ہو سکتی ہے کچھ پیشنٹس میں, زیادہ پیشنٹس میں نہیں, میلیس ہو سکتا ہے, یہ چیزیں زیادہ ہے اس میں. تو سیریس سائڈ افیکٹس تو بڑی ریئر ہیں. تو آئی تھنک دیٹ دھیرے دھیرے جیسے لوگ ویکسین کرتے جائیں گے, دوسرے کو دیکھیں گے اس نے ویکسین کیا یہ بڑا ٹھیک ہے, تو باقی لوگ بھی آ جائیں گے سامنے. اینڈ آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ, اور دھیرے دھیرے آئی ایم ہوپ فل دیٹ ہمارا یہ ویکسین ایک تو ہیلتھ کیئر ورکرز بھی کریں گے, اور آگے جا کے جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں عوام ہے وہ بھی کریں گے. خیر یم سائڈ افیکٹس ہنز کت کران بالکل معمولی سائڈ افیکٹس چیز عام طور پر عام ویکسینن مز وچھانی. بیٚیہِ یۄس یہِ ویکسین ہیزیٹنسی چھِ یہِ چھُ اکھ عام فینومینا. ییٚلہِ تہِ کُنہِ ایپیڈیمکس یا پینڈمکس کوٚڑُکھ ویکسین, پتہٕ ییٚلہِ سُہ عوامس تام واتنووُکھ, لُکھ ٲسۍ ہیزیٹنٹ کیازِ اکھ نوٚو ویکسین چھُ, یوٚتانۍ نہٕ واریاہ لُکھ کرن یہِ تِمن ژلہِ پانے پتہٕ سُہ خوف تھرٛیٹ وغیرہ ژلان. خٲر اتھ منٛز چھِ کینٛہہ ڈاکٹر صٲب یم تہِ کہِ یم کوماربِڈ کنڈیشنز کینٛہہ چھِ, تِمن ہیٚکوا یہِ ویکسین کٔرِتھ؟ پریگننٹ وومین چھِ یا لیکٹیٹنگ مدرز چھِ, تِمن ہیٚکوا یہِ کٔرِتھ؟ اتھ چھِ گایڈ لائنز اورے کلیئر دِتھ, لیس دین 18 years چھُنہٕ وُنہِ اتھ زیادٕ ٹرائل گٔمٕژ کینٛہہ, اس لیے لیس دین 18 years وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو اٹ. پریگننٹ فیمیلز میں ابھی زیادہ سیٹسفیکٹری ٹرائلز ہماری نہیں ہوئی ہیں, تو پریگننٹ فیمیلز اور لیکٹیٹنگ فیمیلز جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے ویکسینیشن. جو کوماربڈ کنڈیشنز ہے, کوماربڈ کنڈیشنز میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم ان کو دے سکتے ہیں ویکسین. صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ سک ہے, اس وقت سک ہے, فیور ہے یا امنو کمپرومائزڈ ہے یا تھرومبوسائٹوپینیا ہے, بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں, ان کو ہم کو اوائڈ کرنا ہے, یہ ویکسین کرنا ہے. ادروائز کوماربڈ کنڈیشنز میں کوئی اوائڈ, یہ ایک ہم کو نا ایک کیا کہتے ہیں ہم نارمل آئی شوڈ سے ایک ہوا ہے, ایک ہم کو رجحان ہوا ہے کہ کوماربڈ کنڈیشنز میں نہیں کرنا, بٹ لٹریچر کے حساب سے کوماربڈ کنڈیشنز میں ہم آرام سے یہ ویکسین کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے انہی کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے, بالکل, کیونکہ وہ ان کو خطرہ ہے زیادہ کووڈ کی وجہ سے. اور اب دوسری چیز ہے, اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو الرجک ہو گئی ہے کسی ڈرگ کے ساتھ, ہو از نون کیس آف الرجیز کسی چیز کے ساتھ, یا انگریڈینٹ جو ہمارے ہسٹیڈین ہے اس میں یا باقی چیزیں ہیں ویکسین میں, ان کے ساتھ اگر الرجی ہے یا کسی ڈرگ کے ساتھ بھی الرجی ہوتی ہے, تو ان کو دھیان سے دینا ہے, یا وی ہیو ٹو اوائڈ گیونگ دم, یا پہلے میڈیکل جو ہمارے فزیشنز ہیں ان سے بات کر کے اس کے بعد دے سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو سر ویکسین اسٹوریج کا ایک مسئلہ ہے, جہاں پہ آپ کو اس کو سب زیرو ٹیمپریچر میں اسٹور کرنا ہے, تو سکمز میں بھی کچھ ایسے اسٹوریج کے ارینجمنٹس کیے گئے؟ بالکل. جو ہمارا یہ ویکسین ہے وی ہیو ٹو اسٹور اٹ بٹوین 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ, تو یہ اس ٹیمپریچر میں تھرو آؤٹ رہنا چاہیے. فریزنگ ٹیمپریچر میں ہم کو نہیں لینا ہے اس کو, بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو ہارم اٹ, اینڈ دیٹ کولڈ چین از بینگ مینٹینڈ. جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی یہ اس طرح سے رہا. ہمارا اسٹور جو ہے ہمارے واک ان کولرز ہیں شیئر میڈیکل سائنسز میں, تو وہ ہیو اسٹورڈ اٹ پراپرلی دیئر, اور پھر کولڈ باکسز جو ہمارے ویکسین کیریئرز ہیں اس پہ ہم یہ سائٹ پہ لے جائیں گے. تو کولڈ چین کا کوئی ایشو نہیں ہے. چلے خیر, یہ تو رہی ویکسینیشن کی بات. ڈاکٹر صاحب آپ تعلق رکھتے ہیں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے, اور ماشاء اللہ سے آپ کی کافی پبلیکیشنز بھی رہ چکی ہے, اور آپ نے ایک کتاب بھی شائع کی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ایک پراپر ہاسپٹل کیئر کس طرح ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ بھی کہ کئی بار ایک شکایت بھی رہتی ہے کئی سارے لوگوں کی کہ ڈاکٹرز کو تو خیر وہ مریضوں کو سب سے بہتر جانتے ہیں, مگر واریاہ لٹہِ چھِ ڈاکٹر اننیسسری ٹیسٹ تھاوان, یا تم اننیسسری ریفرل کران, یا تم واریاہ تم ایم آرزن ہند دوا پرسکرپشنس مز تھاوان یم تمن فریکوینٹلی ایوان کران. خیر یم ہیکو ونِتھ شکایات تہِ لُکن ہنز, مگر اگر وچھو کہ ایز این ایڈمنسٹریٹر تُہۍ کِتھ کٔنۍ یمن سارنٕے چیزن پٮ۪ٹھ نظر ثٲنی تھاوان تہٕ کِتھ کٔنۍ یمن چیزن کنٹرول کران؟ اگر تُہۍ وٕچھو أسۍ چھِ شیئر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منٛز أسۍ چھِنہٕ دِوان او پی ڈی یس منٛز ایم آر ایس کینٛہہ. او پی ڈی میں ایم آر کا آنا نہیں, بیکاز اگر سُہ او پی ڈی یس منٛز آو سُہ کرِ انفلوئنس ڈاکٹرس اتھٮ۪تھ دِنس کو, سو او پی ڈی میں ہم کو الاؤڈ نہیں ہے. یا اگر وارڈ میں ڈاکٹر ہے ادھر الاؤڈ نہیں ہے.
میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کا آنا. میڈیکل ریپرزینٹیٹیو چیمبر میں ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں اور وہ بھی آن اسپیسیفک ڈیز. ہر کسی کو اپنا کارڈ دیا گیا ہے ایم آر کو اینڈ دے کین کم آن دوز ڈیز. مگر آج کل یا جورنگ کووڈ ٹائمز ہم نے ٹوٹل انٹری ایم آر کی بند کر دی ہے انٹو دا ہاسپٹل سو دیٹ کہ یہ انفیکشن کے شکار نہ ہو جائیں یا ہمارے ڈاکٹرز کو انفیکٹ نہ کرے. تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جو یہ ہے ایتھیکل ایشوز جو ہیں ریگارڈنگ پرسکرپشن اس پہ کنٹرول کر سکے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب انفلوئنس میں نہ آ جائیں. پلس جو ہماری ہے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو they are well educated, they are literate, they are well versed with things and they keep themselves abreast with technologies. اور مجھے لگتا ہے کہ at this level جہاں آپ پروفیسرز ہوں اور ایسوسیٹ پروفیسرز ہوں ہائی لیول کے کیئر میں انوالوڈ ہے تو انفلوئنس ہونا ان چیزوں سے I don't think every doctor wants to prescribe very good medicines اور ان کا چاہت رہتی ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور ہمارا جو پرسکرپشن ہے یہ ہمارا جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے وہ میٹ کرے. تو وہ جو ہماری انہرنٹ کوالٹیز رہتی ہیں ایز این ایڈمنسٹریٹر آئی تھنک کہ پرسکرپشن آڈٹ کمیٹیز بھی ڈیفینیٹلی بالکل صحیح. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اور بہت سارے ایشوز تھے جن پہ بات کی جا سکتی تھی لیکن وقت کی کمی ہے, گھڑی کا اشارہ ہے کہ اب ہمیں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. very much for calling me to this program. Thank you sir for being on the show. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ اس ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے. آج سے ویکسینیشن ڈرائیو شروع ہو رہی ہے, پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو, اس کے بعد فرنٹ لائن ورکرز کو, اس کے بعد عوام تک یہ ویکسین پہنچے گا. جلد از جلد ہم امید کریں گے کہ عوام تک کو اس کی دستیابی حاصل ہو اور یہ وبا جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. آج اسی امید کے ساتھ اسی ہوپ فل نوٹ پہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, ایس او پیز گائیڈ لائنس کا خیال رکھیے اور پروگرام دیکھتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آداب ناظرین, کٲشِر خبرن ہُنٛد بُلیٹن ہیٚچھ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. درست مُلکس منٛز چھِ اَسہِ کووِڈ ویکسیٖن کرنٕچ مُہِمہِ دٔسِلاب سپدان. تمام ریاستن تہٕ مرکز کٮ۪ن زیر انتظام علاقن منٛز یِیہِ کُل پٲٹھۍ 3,000 منتخب جاین پٮ۪ٹھ پروگرام شروٗع کرنہٕ وِزِ ورچوَل طریقہٕ أکِس بیٚیِس سۭتۍ رلاونہٕ.